کے ساتھ آج کے جو تیسرے مہمان ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں عبد العزیز صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جی آپ کا بھی بہت شکریہ. بالکل یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کی جا سکے اور آگاہی ڈیولپ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، چاہے ہم والدین ہیں، چاہے ہم اساتذہ کرام ہیں، یا پھر ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں. عبد العزیز صاحب آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس گفتگو میں؟ کیریئر کاؤنسلنگ کیوں ضروری ہے ہم سب کے لیے؟ دیکھیے ہر انسان کو اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی ہوتی ہیں. بالکل بنیادی صلاحیت تو سب میں ہوتی ہیں، لیکن بعض صلاحیتیں کچھ لوگوں میں اللہ نے مخصوص طور پر رکھی ہوتی ہیں، اور ان کو جان لینا، پہچان لینا، یہ ایک یہی اور اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی بنانے کا نام جو ہے کیریئر کاؤنسلنگ ہے یا کیریئر میپنگ ہے. صحیح. تو اس میں اس کو جاننے کا کہ جو ٹولز ہیں اس میں سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ایک بچے کے اندر ڈیمانڈ کیا ہے، طلب کیا ہے، یا ایک فرد کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کا اپنا ایک ایسا رجحان جس میں وہ دن کو بھی وہ دیکھتا ہے، خواب دیکھتا ہے، رات کو بھی خواب دیکھتا ہے، جس چیز کے اس کو خواب آتے ہیں جو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، ڈیزائرز جس کو آپ کیا بولتے ہیں، وہ جس میں جتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی، اگر اس کا پیشہ جس میں وہ کام کرنا چاہ رہا ہے، جس کے میں وہ ارننگ کرنا چاہ رہا ہے، جس میں وہ ورکنگ کرنا چاہ رہا ہے، اگر وہی وہ اختیار کر لے گا تو پھر اس کا ایڈوانٹیج اس کو یہ ہوگا کہ وہ 12-14 گھنٹے بھی کام کرے گا، اس کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی فٹیگ نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ فرد کا رجحان کچھ اور ہے، کر وہ کچھ اور رہا ہے، تو پھر وہ اس کو گھر سے نکلتے ہوئے جو سی ہے نا بڑی تھکاوٹ سی محسوس ہوگی. تو اس لیے یہ رجحان دیکھنا، اس کے لیے ایک فرد کو خوب اچھے طریقے سے اپنا انالیسس خود کرنا ہے. ایک تو فرد خود ہے کہ اس نے اپنا انالیسس کرنا ہے کہ اس کا رجحان کیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، اس میں کون سی اللہ نے صلاحیت دی ہیں. یہ اپنے آپ کو سیلف اویئرنیس بیسک چیز ہے. صحیح. اور پھر یہ ہے کہ ٹیچرز ہیں اس کی مدد کر سکتے ہیں، والدین اس کی مدد کر سکتے ہیں. ہاں، ان کا جو ہے ان کو ٹائم دینا، اس کو جاننا، یہ اصل میں ہے کہ آپ اپنے بچے کو کتنا کی اہمیت دیتے ہیں، ٹیچرز یا والدین. تو اس بچے کو گائیڈ دی جا سکتی ہے، کرنا اس نے خود ہی ہے زندگی میں. بالکل ایسے، یہ کرنا تو اس نے خود ہے. لیکن جہاں گائیڈ لائن پرووائڈ کرنے کی بات آ رہی ہے، وہیں ایک سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے کہ کس ایج گروپ میں ہم بچے کو جو ہے وہ ایپٹیٹیوڈ اس کا جج کر سکتے ہیں، اس کے انٹرسٹ لیول دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرف لے کر جانا ہے، اس کی رہنمائی کیا ہوگی اور اس کی الٹیمیٹ پروفیشن یا اس کی ڈائمنشن کیا ہونی چاہیے. ہاں جی، یہ سب سے پہلے تو والدین ہی ہیں یا والدہ ہوتی ہے کہ اس نے انالیسس کرنا تھا کہ بچے کا طبی رجحان ہے کس طرف تھوڑا سا. تو وہ جو لینگویج جان رہا ہے، وہ پہچان رہا ہے، وہ جس کو آج کل NLP کی ہے کہ ایک بچہ جو ہے نا، کچھ بچہ چیزیں دیکھ کر اس کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، وہ زیادہ سیکھ رہا ہوتا ہے. بعض سن کر رہے ہوتے ہیں، بعض فزیکلی جو سی ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں، یا ٹچ ہونے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بچے کا رجحان ہے. وہ جو رجحان ہے اگر والدین اس کو اچھے طریقے سے فالو کر لیں تو اسی لینگویج میں اس سے بات کریں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سیکھ جاتا ہے. بالکل اس کو سکھانا بھی کیریئر، جہاں تک کیریئر کی بات ہے، کیریئر بچے کے عموماً جو سے جب ہم میٹرک کی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے بعد ہم نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے خاص طور پر. یہ ایک سب سے اس سے پہلے بھی کی جاتی ہے عموماً، تو 8ویں 7ویں 8ویں کلاس کے بعد ایک بچے کو کا رجحان دیکھ لیا جائے تو اس کے بعد اس کو دے دیا جائے. لیکن میٹرک یا جو بھی ہمارے یہاں اسکولنگ سسٹم ہے، ان کے بعد آپ کے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے، گیپ ہوتا ہے، اس میں بچے کے لیے خاص طور پر نا توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں بھی ہم نے ایک چھوٹا سا ہماری آرگنائزیشن ہے اس نے کام کیا ہے. جی وہ ضرور آپ سے ہم جانیں گے کہ اس کے کیا جو ہیں وہ آبجیکٹیوز ہیں اور کس طرح سے اس سے گائیڈ لائن پرووائڈ کی جا سکتی ہے. ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا، بریک سے واپس آتے ہیں، عزیز صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. ایک مرتبہ پھر سے سد سویرا میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری، اور ہم نے کہا تھا کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے عبد العزیز صاحب سے گفتگو کریں گے کسی کتاب کے حوالے سے. وہ ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ بچوں کے کیریئر کاؤنسلنگ میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہاں، اس میں یہ ہے کہ بہت ساری فیلڈز ہوتی ہیں. عموماً بچوں کے پاس ایکوائرڈ نالج اس وقت کم ہوتا ہے، تو کوئی اس کو جو بھی اپنی طرف لگاتا ہے اس کی طرف لگ جانے کا امکان ہوتا ہے. اور یہ بھی بڑی اس کے لیے بعد میں تکلیف کا باعث بن سکتی ہے بات، کیونکہ کسی نے کہا کہ آپ کے خاندان میں ڈاکٹرز بہت ہیں یا ہمارے خاندان میں یہ کام ہو رہا ہے، تو بچے کا اگر رجحان اس طرف
طبیعت نہ ہو لیکن وہ مائل اس طرف ہو جائے صحیح. تو بھی خرابی کا باعث بنتا ہے. صحیح. اس لیے بچے کو براڈ چیزیں بتائی جائیں کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد آپ غور سے اپنا انالیسس کرو. تو اس کے حوالے سے ہم نے مختلف جو شعبہ ہائے زندگی ہیں اس کے حوالے سے بیسکس اس کی بیان کی ہیں. اس کو اگر ان چیزوں سے بچہ خود گو تھرو ہو جائے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ بچہ اپنی صلاحیتوں کو بھی جان لے گا اور اپنے رجحان کو بھی جان لے گا. تو اس سے امید ہے کہ کافی بہتری آ جاتی ہے. یقیناً